ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کور کمانڈرز نے جو آج فیصلے کیے اس پریس ریلیز پہ اور پاکستان کو لاحق خطرات پہ بھی. مشرف زید صاحب آپ اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے جب ہم بریک پہ گئے تھے. اب اتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ, اتنی لمبی نیوز بریک تھی ارشد کے. اس پریس ریلیز میں ایک اور بات آئی ہے کہ پاکستان کی کور کمانڈرز کہتے ہیں کہ وہ اپنا مشن جاری رکھیں گے پاکستان کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے, جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ایک ٹالرنٹ سوسائٹی میں ہے اور ٹرو اسپرٹ آف اسلام میں ہے. دیکھیے, ان میں سے بیشتر چیزیں جو ڈیفائن کی گئی ہیں, جو کور کمانڈرز نے جن چیزوں پر مطلب ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی ہے اور یہ بیان ایشو کیا ہے, یہ اگر وہ میٹنگ کی حد تک اور حدود تک ہو تو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. ایک لائن کا پریس ریلیز آتا ہے کہ دی ڈسکس انٹرنل سیکیورٹی اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی, اس پہ بھی ہم خوش نہیں ہوتے. ہاں بالکل ٹھیک. اور اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم اس کے ساتھ کیوں نہیں خوش؟ نہیں, اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں ہم, تو اس کا بات کا مطلب سمجھنا چاہ رہے ہیں. یو آر این اینالسٹ. مسئلہ نہیں ہے, لائنیں کم زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ مت کہیں کہ ایک لائن آتا ہے تو خوش نہیں ہوتے, دو لائن آتا ہے خوش ہو جاتے. اس میں جورسڈکشن اور مینڈیٹ کی بات ہے. کور کمانڈر کانفرنس کی یہ جو پریس ریلیز آئی ہے, اس کے بعد سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس ملک میں ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ, اس ملک میں سیکیورٹی کاؤنسل جو ابھی بھی لیگلی ایگزسٹ کر رہی ہے, اور پارلیمنٹ سے اوپر بھی ایک ادارہ ہے جس کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری ریزولوشن جو پاس کیا گیا تھا اس کے مطابق پاک امریکہ تعلقات کو پہ نظر ثانی کی جائے. اور اس کے ساتھ اگلے ہی سانس میں کہا گیا ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری ریزولوشن کے علاوہ لوگوں کی ایسپریشنز کے مطابق جو ہے یہ پالیسی جو ہے اس کو ریویو کیا جائے. اس کا مطلب لگتا یہ ہے کہ جو جوائنٹ پارلیمنٹری ریزولوشن ہے وہ لوگوں کی ایسپریشن نہیں ہے, اس لیے اس کو علیحدہ سے کہا گیا. میں پڑھ دیتا ہوں, اس میں کہا گیا ہے کہ within the larger ambit of bilateral relation between the two countries, the relationship with US has to be viewed. It had to be assessed afresh in the backdrop of second May incident as well as the dictates of joint parliamentary resolution. اور آگے سنیں جوائنٹ پارلیمنٹری ریزولوشن کے مطابق آگے جا کے پریس ریلیز کہتی ہے, کور کمانڈرز کہتے ہیں, in this regard aspirations of the people of Pakistan also need to be taken into account. As if کہ joint parliamentary resolution میں aspiration of people of Pakistan نہیں تھی. بیگ صاحب اس کا متی جو کہہ رہا ہے یہی بات ہے. دیکھیں جی, I think let's not go into a confusion state. I think ہم جیسے میں نے کہا, our house is not in order. We have to put our house in order. یہ جو کمیشن کی بات ہو رہی ہے, آئی تھنک یہ آج میرا خیال ہے کوئی تقریباً 2 ہفتے ہو گئے کہ یہ کمیشن نہیں بنا, اینڈ there is still a lot of problems forming this commission. میں یہ سمجھتا ہوں پارلیمنٹ نے جو کہا ہے, جس اسپرٹ میں پارلیمنٹ نے کہا ہے یہ کمیشن فوراً بنے, ایک ٹائم پیریڈ ان کو دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. آئی تھنک پیپل آر ویری ورڈ, بہت انسیکیور فیل کر رہے ہیں لوگ. پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. انٹرنیشنل میڈیا آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. آپ کے جو دشمن ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این امپریشن ان ورلڈ کیپٹلس کہ پاکستان شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. ہماری فارن آفس شوڈ گیٹ put their heads together, counter کرے یہ مووز کو in the western capitals. I think we'll be heading for a lot of big trouble. میں یہ سمجھتا ہوں the government, the prime minister has to take things very seriously. یہ جو اتنی بڑی پریس ریلیز آئی ہے, hang on, یہ جو اتنی پریس ریلیز آئی ہے, it's because the political government is not working properly. This is what I've been saying. I mean, اس لیے they had to come out with this kind of a press release. I think political government should take a leading role in all this issue اور ہماری آرمی ڈیفنس فورسز کو کور دیں. There is nothing. I mean, آپ کی آرمی کو everybody is criticizing what has happened. لوگ یہ امپریشن باہر دے رہے ہیں کہ as if we are harboring terrorists, اور ایک مصیبت بنی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں the political government has to take these things very seriously and they should try to control things rather than these statements coming out from the military headquarters. سب صحیح criticize کر رہے ہیں. تنویر احمد خان صاحب, بات ہوئی ہے aspirations of the people of پاکستان کی, اس کا بھی, اور پاک US ریلیشن کے کانٹیکس میں, تو کیا ہماری جو فورن پالیسی بنتی ہے وہ پاپولر ڈومیسٹک سینٹیمنٹ ہے اس سے ڈائیورس ہے؟ عملاً ڈائیورس ہو جاتی ہے. کیسے؟ ہونی نہیں چاہیے. اور لیکن بار بار ہم نے یہ دیکھا ہے, اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عوام کی جو پریفرنسز ہیں اور جو حکومت کی مجبوری ہیں ان میں گیپ ہمیشہ سے رہا ہے. پھر یہ ہے کہ حکومتیں, صرف ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, گیپ اس لیے آ جاتا ہے کہ عوام کی جو ایسپریشنز ہیں وہ ہم آہنگ ہیں اور مسلمان ملکوں کے ساتھ, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ
ان میں ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے 60-70 برس سے, ایک اینٹی امپیریلسٹ اینٹی کلونیل ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. آپ کے عوام کا بہت سخت تعلق ہے پیلسٹینین کے ساتھ. آپ کے جنرل مشرف صاحب was bending over backwards to find a way to recognize Israel. اس سے پرسپشن فرق آ جاتا ہے. لیکن میں بات پوری کر لوں. اب اس وقت جو سچویشن ہے نا, جس کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, وہ بیگ صاحب نے بہت صحیح بات کی ہے. ٹائم اینڈ اگین یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. ابھی جو 2-3 واقعات کا, بحران کا واقعہ ہوا, ایبٹرات کا, جو سیاسی حکومت ہے ان کی طرف سے جن لوگوں کو بولنا چاہیے وہ خاموش ہوتے ہیں یا ملک سے باہر ہوتے ہیں, یا ان کو جو حکومت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا وہ اس کو سب کانٹریکٹ کر دیا جاتا ہے. واشنگٹن میں ہماری ایمبیسی اور جو ہم نے ریٹین کیے ہوئے ہیں پبلک ریلیشنز, یا جی ایچ کیو کو تنویر صاحب واضح بتائیں نا, فارن پالیسی میں کس کا انپٹ ہوتا ہے؟ جی ایچ کیو تو پھر بعد میں آ جاتا ہے. ایسے نہیں, انپٹ تو سب اداروں کی ہونی چاہیے. نہیں, ایک سیکنڈ, اس کو مطلب we shouldn't pretend, مطلب دیکھیں ہمیں ایسا نہیں بات کرنی چاہیے کہ جیسے مطلب ایک ہم ویکیوم میں رہتے ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. جو بات تنویر صاحب نے کی کہ عوام کی پریفرنسز اور حکومت کی جو بیہیویئر ہے ان میں تضاد کی جو بات ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک فیئر بات ہے, کیونکہ اگر عوام اپنی پریفرنسز آرٹیکولیٹ کر سکتی اور کرتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ عوام کی بات ہے, عوام کی بات کچھ اور ہے, اور اس کو دکھانے کے لیے ہم کچھ چند ٹربل میکرز کو پیسے دے کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں جاؤ بیٹا ذرا شور مچاؤ اس ایشو پہ, تو یہ تو مینیپولیشن ہے عوام کے جذبات کی اور ان کی سوچ کی. تو یہ کہنا کہ اچھا, دوسری چیز کہ عوام مونولیتھک ہو نہیں سکتی. ایک there's 180 ملین پیپل, یعنی 18 کروڑ تقریباً 20 کروڑ لوگ, بہت منفرد اور ڈیلیکیٹ اور ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں لوگوں کے. لوگوں کی ایتھنیسٹیز فرق ہیں, پنجابی بھی ہے, مہاجر بھی ہے, بلوچی بھی ہے, سندھی بھی ہے. بلوچی جو ہے ناراض ہے ان جنرل پاکستان سے کئی سالوں سے. پٹھان جو ہے پریشان ہے اور ٹیررائزڈ ہے, مطلب, اور لیکن یہ بھی کہنا, کیونکہ پٹھان کہنا بھی پختونوں میں بھی مطلب تضاد ہے between nationalist Pakhtuns and religious Pakhtuns. Within religious Pakhtuns you have JUIF Pakhtuns, JUIS Pakhtuns. Aspirations different groups کی وجہ سے بنتی ہیں, different diverse groups ہیں. نہیں, لوگوں کے رجحان مختلف لیکن اس ہوتے کے ہیں. ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں ہوتی ہے نا. اسی لیے جب آپ کے پاس ایک فنکشننگ پارلیمنٹ ہو تو وہی ہے عوام کی پریفرنسز کی نمائندگی. اب اس پارلیمنٹ میں ویکنسز ہو سکتی ہیں اور اس پارلیمنٹ میں بیشتر بہت زیادہ ویکنس ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ ویکنس کہاں سے آئی, کیا ہوا تھا 1999 میں؟ آپ نے ایک ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں جو ہماری عوام بے تحاشا دفعہ سن چکی ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کو لاحق خطرات پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.